بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے طریقے کے بارے میں مختصراً کچھ معلومات پیش کر رہا ہوں۔ تفصیل سے اور ہر ایک بات کے بارے میں مکمل دلائل کے ساتھ کتابی صورت میں بھی کئی سالوں سے یہ معلومات نشر کی جا چکی ہیں میرے بلاگ پہ، اور یوٹیوب چینل پر بھی صوتی صورت میں یہ بیان پورے موجود ہیں۔ ان کے لنکس انشاءاللہ شامل کر دیے جائیں گے ویڈیو میں۔ تفصیل جاننے کے لیے، دلائل جاننے کے لیے انہیں پڑھ یا سن لیجئے، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ تو عید کی نماز، اس کی نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بعد 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر صورتیں ملائی جاتی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ قاف یعنی قاف والقرآن المجید، سورۃ القمر، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ یہ سنت کے مطابق سورۃ فاتحہ کے ساتھ ان چاروں میں سے کوئی سورت ملا لی جائے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کی تکبیر کے علاوہ اضافی طور پر 4 یا 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب یہ جو میں مختلف عدد کہہ رہا ہوں نا، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تکبیروں کا، ان سب کے یہ فقہا کے مختلف اقوال ہیں، اور سب کے پاس ان کے دلائل موجود ہیں۔ جو جمہور علماء کا عمل ہے، جو زیادہ روایت ملتی ہیں، اس میں تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ اضافی تکبیریں ہیں۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے نماز شروع کرنے والی، اللہ اکبر، اس کے علاوہ 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں رکعت کی تکبیر کے علاوہ اضافی 5 تکبیریں۔ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ تفصیلات اور دلائل جاننے کے لیے جو ربط یا جو لنکس شامل کیے جائیں گے، ان کو یا پڑھ لیجئے گا یا سن لیجئے گا، انشاءاللہ سارے دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ اور ان اضافی تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ان اضافی تکبیرات کے درمیان کوئی دعا ہے۔ اور نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے کی طرح یہ نماز سے پہلے نہیں بلکہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اس خطبے کو سننا یا اٹھ کے چلے جانا، اس کی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ جو کوئی چاہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے خطبہ سن لے، اور جو جانا چاہے وہ جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اب خطاب کریں گے، تو جو چاہے وہ بیٹھے سنے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تو اس میں یہ اجازت دی گئی، یہ رخصت عطا فرمائی گئی کہ جو چاہے تو وہ بیٹھ کے سنے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ لہذا یہ فتویٰ دینا غلط ہے کہ خطبہ سننا سنت ہے یا خطبہ سننا فرض ہے یا واجب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سننے والوں پہ کہ ان کی اختیار پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس پہ شرعاً کوئی ایسا حکم لاگو نہیں ہوگا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عمل پیرائی کی حالت میں اس کے دربار میں حاضر ہونے والوں میں سے بنائے جن پر کہ وہ راضی ہوتا ہے۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔